تقریرہ نے تقریر رکھی حضور نقیب الاشراف شہزادے غوث الثقلین کے اس مبارک کی تقریب میں اپنے آستانہ عالیہ پر حضور جد الاسلام پیر عرفان شاہ صاحب بڑے مول کٹھے ہوئے آگے گھنٹ صاحب سننا ایسا بنا تقریر رکھ لی میرے حساب شہنشاہ جواب دیمن دیمن نہ نہیں دیتے سے جواب اچھا میں حضرت بول گیا میں کبھی آپ کا ایک عجب انداز ہے ہم جوڑ کرنے فرمانے ہیں شاہ جی یہ سامنے آپ کو گیا میں سامنے گیا کی ہے میں کہی کو دو آپ کو شاہ صاحب نے اپنے گھر بھی رکھی میں نے آپ کو جماعت کے اسٹیج پہ نہ بلایا اپنے گھردے اسٹیج پہ بلایا میں اپنے گھردے اسٹیج پہ بلایا میں کہی کو ٹھیک ہے لیکن حضرت صاحب نے کچھ ایسا ہی قاری پڑھنیوں والے نا اگر یہ کبھی مجھے اکیلے ملے ان کے سامنے نہیں بیان کروں میرے حضرت صاحب نے میرے سامنے جو گفتگو قبلہ مفتی صاحب کے لیے ارشاد فرمائی اس کے بعد اس سے پہلے یہ تھا کہ ہم مفتی صاحب کا نام بھی نہیں سنتے تھے اور اس کے بعد سے اب تک کم و بیش 3 سال ہو گئے ہمارے موبائل کے اندر صرف مفتی جمال ایک بات میں آخری مفتی صاحب سے عرض کروں گا ایک جملہ ان کا مجھے بڑا تکلیف دیتا ہے یہ خود کو جمیل کے ساتھ اکثر کہتے ہیں کہ جمال ایسے کہتا ہے جمیل ایسے کہتا ہے حضرت جی اس کے سر پر بگا ہوا سفید رومال سے میں اپنی جوتی صاف کرنا گوارا نہیں کرتا آپ کے پیر میں پڑے ہوئے نالوں کو اپنی پگڑی کا ساز سمجھتے ہیں حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت بلکہ چھوڑو یہ اعلان سب سنا ہوا شعر سنو اور مائک دے دیتا ہوں احمد رضا کے فیض کا ہے در کھلا ہوا احمد رضا کے فیض کا اوہ احمد رضا احمد رضا کے فیض کا ہے در کھلا ہوا ہے قادری فضیل کا جھنڈا کھڑا ہوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ 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 عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت
يكاسوا بحرهما كاشفهما إمامهما بحر عليهما خلاف الرسول عشق المصطفى حضور سيد الشاه أحمد رضا حافظ الدين رضي الله تعالى عنه ورضانا اب جتنے ہمارے موجود مسلسل قضا وجلال کی رحمت اور خود ہمارے صدور اور قلوب میں صدر رسانی کا نور الہ العالمین داخل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند الأولياء وأحبابه المعاونين لأهدافه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم ورسوله النبي الكريم. شرق اور شیخ برس کی باتوں کی عظیم ترین روحانی درسگاہ اور خانقاہ کے چمکتے ہوئے ستارے پیر طریقت رحمت رشید حضرت میاں مرید احمد جبال صاحب نقشبندی مجددی دامت القاتم تشریف فرما ہوئے. تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین رہنما ہیں اور اول روز سے یہ اس مبارک تحریک کی قیادت فرما رہے ہیں. ہم بسر و چشم آپ کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. دل کی ادا کریں سے میاں صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کریں گے. آپ مصروف ترین اپنے شیڈول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکال کے کون سے شہر لائے ہیں. اللہ کریم آپ اس اخلاص کو مزید مزید نور عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا محمود رب العالمین. پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ. محمد رضا خدا نے تم کو بنایا ایسا. محمد رضا خدا نے تم کو بنایا ایسا بدمذہبوں کے تم نے چھکے چھڑا لیا. سبحان اللہ. جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ. وہ کہہ دے گے سبحان سبحان اللہ. اور جسے نہیں آئی اسے ہم سمجھا لیں. محمد رضا خدا نے تم کو بنایا ایسا بدمذہبوں کے تم نے چھکے چھڑا دی. چھڑا. اللہ پاک کے لیے تمام تعریفیں محمد و محاسن اور تسبیحیں تعلیمیں تکبیریں تمجیدیں تخمیدیں تعلیمیں جس نے اپنی نعمتوں کی تقسیم کی خاطر ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے سبحان اللہ. اور اپنے حسن و جمال کا آئینہ چہرہ مصطفیٰ کو بنایا. سبحان اللہ. بے حد بے حساب لامحدود انگنت درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا و ماوا و منجا پر کہ جن کی محبت
اگر کسی دل میں آ جائے تو اس دل والے کی محبت بھی دلوں کو روشنی عطا فرما دیتی ہے۔ یہ جملہ بڑا قیمتی تھا جو آپ نے آجوں نے سنا ہے، ان پر درود و سلام کہ جن کی محبت اگر کسی دل میں آئے تو وہ دل بھی دلوں کو روشن کرتا ہے۔ یہ جو آج ہم سیدی اعلیٰ حضرت کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں نا، یہ اس لیے نہیں ہوئے کہ اعلیٰ حضرت صرف کے بہت ماہر تھے، دماغ میں رکھ لیں گے سارے، اب آپ بھی سنیے، اس لیے نہیں کہ اعلیٰ حضرت صرف میں مہارت رکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ نار کے امام ہیں، اس لیے نہیں کہ علم بلاغت کے ماہر ہیں، اس لیے نہیں کہ اصول تفسیر کے جاننے والے ہیں، اس لیے نہیں کہ بلاغت کے جاننے والے ہیں، یہ اور بات ہے کہ یہ سارے علوم ہاتھ باندھ کر بریلی کے تاجدار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس لیے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا نمشاتی نظیر و قبیل۔ سبحان اللہ۔ سرف پڑے ہوئے اور بھی بتیرے ہیں، ناو پڑے ہوئے اور بھی بتیرے ہیں، بلاغت پڑے ہوئے اور بھی بتیرے ہیں، علم حیات کو جاننے والے اور بھی بتیرے ہیں، علم ہنسا کو جاننے والے اور بھی بتیرے ہیں، علم رمل کو جاننے والے اور بھی بتیرے ہیں، شرح تکوینی سب نے پڑھی ہے، شرح تفسیر جہل ہے کہ سارے کو جاننے والے ہیں، ارے جامی کے بتیرے حافظ ہیں، مگر قسم پیدا کرنے والے کی جو مدینے کی گلی میں جا کر یوں کہتا ہو یہ پیاری 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 تیرے خانہ پاک کی سردسوی آبوتاب سے آتش سگر کی ہے اور جنت میں آگے نہ ہونے جاتا نہیں کوئی۔ ارے شکر ہے خدا نوید نجات و سفر کی ہے، یہ کہنے والا تو صرف ہمارا رضا ہے۔ ایک بندہ نعرہ لگائے گا باقی دیں گے جواب، دعا میں سے ان کی ککڑی آرام ہوتی، سمجھ آئی دے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیض رضا، فیض رضا۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ کیا حضرت کے جو ہم جشن منا رہے ہیں کیوں منا رہے ہیں اس کی وجہ بتائیں۔ اے جے گل کے بلا میں ادھر پیروں تو اتنے ہی گل کر رہے ہیں، ہاں پیر تو ہے ہی اس لیے کہ وہ رسول کو ملانے والا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ بھائی کو بیعت ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ رسول کی محبت کی بات بتائے، تو پھر گل پیر دی نہ ہوئی، گل سرکار دی ہوئی، نہیں سمجھ آئی؟ گل سرکار پاک دی بھی نہیں، گل سرکار دی ہے، گل عمر پاک دی بھی نہیں، گل سرکار دی ہے، گل عثمان پاک دی بھی نہیں، گل سرکار دی ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہی مشن اعلیٰ حضرت ہے، یہی سبق اعلیٰ حضرت ہے، یہی تعلیم اعلیٰ حضرت ہے، یہی وظیفہ اعلیٰ حضرت ہے، یہی ورد اعلیٰ حضرت ہے، یہی شغل اعلیٰ حضرت ہے۔ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی سبحان اللہ۔ اس کو محبت، اس کو محبت، زور سے بولیے محبت، اس کو محبت، اس کو اور زور سے بولیے۔ محبت، اس کو محبت، اس کو محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ یہ اعلیٰ سیدی اعلیٰ نمبر رضی اللہ عنہ مشن ہے۔ رامپور میں سے مفتی ارشاد حسین مجدی صاحب یہی گل ہے، اینے بڑے مفتی سن کے آج سارے مفتی انہوں نے جتیاں تلے تو مرتضی بھی حق رہی ہے۔ شاہ جی جدوں میں گل کر میری کون پھڑ لینا جی میں گل سچی کرا تو آخر ہے سبحان اللہ۔ مفتی ارشاد حسین مجدی کے پلے کا بھی وجود پاکستان میں ہے کوئی؟ بھائی ہندوستان میں کوئی ہے؟ اچھا بولو سارے ہے؟ چار کتاباں امبیاں وہ بولو ہے؟ ایڈا چوکیاں دا مفتی ارشاد حسین مجدی نقشبندی مجدی رامپوری ہے بھی پیور سنی، یہی گل ہے نقشبندی مجدی ہے اور علم کا ماہر ہے۔ فتویٰ لکھ دیا، فتویٰ انہوں نے لکھ دیا، ایک مسئلہ آیا فتویٰ لکھ دیا، پورے ہندوستان کے علماء نے مواہیر ٹھوک دی۔ مواہیر سمجھو نا، مور دی جمع مواہیر،
سب نے مورے ٹھوک دی، مواہب ثبت کر دی، اور جب لکھ دی تو پھر اس بندے وہ جو فتویٰ لے کر جا رہا تھا اس نے نام سنا کہ بریلی کے اندر کوئی نکی علی خان ہے، بریلی کے اندر کوئی مولانا نکی علی خان ہے، قربان نہ جامع میں اعلیٰ حضرت تھے جنہیں ابے دا نام ہی سیدہ تھے، اے جے اے خلے سبحان اللہ ٹھوک کے ناوید میں رکھ لے جا پھٹیا سی ایک راز ہے، اس واسطے کہ تم سارے بھی میرا نام نہ جان دے، حضرت تو کہہ رہے تھے نا بغدادی کو جانتا ہی نہیں ہے، نام بھی میرا جمال الدین نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ نہ بولو گے تو میرا کلیجہ پھٹے گا۔ احمد رضا کا باپ بھی سیدوں کے نام پر، بولو سبحان اللہ، میرے اعلیٰ حضرت کے دادے کا نام بھی سیدوں کے نام پر، اعلیٰ حضرت کے پردادے کا نام بھی سیدوں کے نام پر، کے پردادے کے باپ کا نام بھی سیدوں کے نام، میرے اعلیٰ حضرت کی ماں کا نام حسینی بیگم، میرے اعلیٰ حضرت کے پتر دو ہوئے، میرے اعلیٰ حضرت نے ایک کا نام محمد رضا خان رکھا، دوسرے کا مصطفیٰ رضا خان رکھا، پھر پیدا ہوئی تھی تو پہلی تھی دا نام رکھیا مصطفی بیگم، پھر ہوئی تھی وہ دا نام رکھیا کنیز حسن، پھر ہوئی تھی وہ دا نام رکھیا کنیز حسین، پھر ہوئی تھی وہ دا نام رکھیا کنیز الحسن ہے، پھر ہوئی تھی وہ دا نام رکھیا مرتضی ہے، اور ججے رکھیا خوشوان اللہ، اللہ اعلیٰ حضرت کے ابو جان کا نام میرا ابو کا شدہ بھی بتلا دوں، اعلیٰ حضرت کے ابو جان کا نام ہے مولانا نکی علی خان، کیا نام ہے؟ یہ نام لیتے رہو تمہارے پاپ دھلتے تھے، یہ نام لیتے رہو تمہارے پاپ دھلتے تھے، اعلیٰ حضرت کے ابو جان کا نام ہے مولانا نکی علی خان، اعلیٰ حضرت کے دادا جان کا نام ہے مولانا رضا علی خان، اعلیٰ حضرت کے پردادا کا نام ہے مولانا قاسم علی خان، دادا کے ابو جان کا نام ہے مولانا اعظم علی خان، ان کے ابو جان کا نام ہے مولانا سعادت یار خان، ان کے ابا جان کا نام ہے سعید اللہ خان، یہ سارے عشق اہل بیت کے چوٹ اور عشق صحابہ سے محمود اور ازواج اور اصحاب اور اہل بیت کے عشق کو سنے میں ملا کر چلتے رہے، جب صدیق کی صداقت اور عمر کی عدالت اور عثمان کی حیا اور مولا پاک کی مشکل کشائی اور شجاعت یہ ساری جمع ہوئی، اور حسنین کی قربانیاں اور کربلا والوں کے خون کی رنگت یہ ساری جمع ہوئی نا، تو تب یہ ساری جمع ہو کر بریلی میں پھول پھولا جس کا نام احمد رضا ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ یہ تقریر ہے تیسری اینجی زور لا لا کے میں تھکیاں پر یہ باوجود بھی میں نعرہ لاسا ایس خطے نو ہلنا چاہیے ہے، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، جیڑا بندہ نہ بولے وہ اپنے بارے آپ فیصلہ فرمائے، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، یہ دنیا کے کتے تمہیں دیکھ کر حیران تو ہوتے ہوں گے کہ نہیں؟ ابھی جو دنیا کے کتے ہیں تمہیں دیکھ کر کہتے ہوں گے منٹل نہیں، عشق و محبت کہہ رہے ہیں ہم۔ کس کا عشق و محبت؟ مصطفیٰ کا عشق و محبت۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہاں سے دنیا کے کتوں کو جاننا چاہیے کہ جو ہمیں حضور کے عشق کی پٹی پڑھائے، ہم اگر اس کا نام ایسے لیتے ہیں تو مصطفیٰ کا رسول کرتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک، 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 لبیک
یہ جڑے نچ رہے اچھل کے نعرے مارے واللہ العظیم اس کشتی حکومت کو مولویوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا تم سے لگتا یہ میں قرآن کے 30 سالوں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں ایسا ایک علاق میں نے لیا ہے اور ہاں میں کلندر جا بندہ خاص کر کے کسی کو نہیں لاتا سوائے مصطفیٰ کی ذات کے میرے سیدھی بات بتاؤں نہ انہیں آپ سے ڈر لگتا نہ قبلہ پیر صاحب سے نہ مجھ سے کیوں انہیں پتہ ہے یہ مولوی ہے رانے ثناء اللہ نے انٹرویو دیتے ہوئے اس ٹی وی اسے مرزائی کتوں کے بچوں کی ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا جب انہوں نے یہ کہا کہ تم ہمارے حکومت کی بات پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کرتے قبلہ پیر صاحب اس نے آگے سے جواب دیا پاکستان کے ماحول کو تم جانتے نہیں جس نے کہتے زندگی میں بھی نماز نہیں پڑھی سنو جملہ پھر تمہیں میں پوچھوں گا کہ تمہارے عشق کی تمہیں امیت کا پتہ نہیں سلواروں کی نہیں ہوگی تمہاری حکومت کے کتوں کی شلواریں نیلی ہیں تمہارے نعرے سن اور تمہیں ابھی بھی پتہ نہیں کہ تمہاری طاقت کتنی ہے اس نے کہا تمہیں پاکستان کی عوام کے ماحول کا پتہ نہیں ہے جس نے عید کی بھی کبھی نماز نہ پڑھی ہو جب سرکار کی بات ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ بھی مسجد پر آ کر کپڑے چیخ کر کہتا ہے جس نے سرکار کا نام لیا اسے چیخ کے حاجی شفیق صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں پیر حاجی شفیق صاحب آپ سے گزارش ہے اسٹیج پہ تشریف لائیں گل سمجھ آ رہی ہے سمجھ آئیے ہمیں اعلیٰ حضرت سے ملی ہے ہمیں کس سے ملی ہے اعلیٰ حضرت سے بڑی دم کے بولو اعلیٰ حضرت کا نام پیار سے لو ذرا اعلیٰ حضرت سے کس سے خدا دی قسم ہے رسول خود کو مولویوں کو ملا کر دینا سی مگر بریلی کا شیر نہ آتا مولویوں سے مراد کوئی دو نمبر مولوی ہے ہمارے نہ سمجھے اگر ہمارا کوئی سمجھے گا اس نے بھی دم ہے ہاں مولوی گمراہ کر دیتے ہیں امت کو آؤ جی اللہ کی قسم وہ نظریات پیش ہو رہے تھے امت میں وہ عقائد جنم لے رہے تھے امت میں تبلیغ کا نام لے کر لوگوں کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا تھا بظاہر لوگوں کو یہ کہا جاتا کہ آؤ نماز میں ہوتا کہ تم عذاب قبر سے بچ سکو اور جب بندے مجتمع ہوتے اجتماع ہوتا تو وہاں پر کہتے ہیں خدا کے سوا دینے والا کوئی نہیں ہے اور نماز میں کسی کا خیال نہیں آنا چاہیے سیدی اعلیٰ حضرت کے کانوں میں جب یہ آواز آئی نا تو خدا کی قسم بڑے بڑے مشائخ اور علماء موجود تھے مگر کسی کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر نکل کے بات کرتے بریلی کا سلطان ڈنڈا لے کر باہر آیا اور یوں کر کے بولا مولا علی نے ماری تیری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مولا علی والی تیری جب کسی نے زیادہ نماز میں خیال ہے تو نماز باطل ہوتی ہے تب کون بولا مولا علی نواری تیری نیند پر بولو کس نے بولا مولا علی نواری تیری نیند پر نماز وہ بھی اصل کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے پھر جناب
तबलीग के चक्कर में पट्टियां पढ़ानी शुरू हुए बंदे, क़यामत के दिन कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं होगा। फिर अहमद रजा बोले, फरमाने लगे माओ शुमा तो क्या, माओ शुमा तो क्या, खलील जलील को कल देखना कि इनसे तवक्को नजर की है। हाथ से रख के रखो सुभान अल्लाह, सीने के जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कल देखना कि इनसे तवक्को, अल्लाह अकबर। ये मैं अर्ज कर रहा था, ये क्यों आला हज़रत हमें प्यारे हैं, ये बात मैं कर रहा था, आला हज़रत हमें क्यों प्यारे हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। हाय शाबाश है। आला हज़रत हमें क्यों प्यारे हैं कि उन्होंने हमें हुजूर का इश्क व मोहब्बत बताया। शाहजी हुजूर गरीब नवाज और मेरे आका मौला किबला पीर साईं बंदा परवर और गरीब नवाज और मेरे हुजूर तशरीफ लाए ने हाजी साहब किबला पीर साहब, आप भी सबकी बरगाहों में आपके कदमों पर हाथ रखते हुए आपके कदमों पर अर्ज कर रहा हूँ मैं, वल्लाहि अज़ीम हमें आला हज़रत इसलिए प्यारे हैं कि वो हुजूर को प्यारे हैं। सुभान अल्लाह। आला हज़रत हमें इसलिए प्यारे हैं कि वो, और सिर्फ ये नहीं कि वो हुजूर को प्यारे हैं, उन्हें हुजूर प्यारे हैं। आला हज़रत ने जमा खर्च किया ही नहीं है, सिर्फ सरकार को पेश नजर रखा। ए मेरा जड़ा नारा में लाना ना, ये मैं हाली सिर्फ लफ्ज़ है अपनी जुबान इस्तेमाल कीते, ये नजरिया आला हज़रत है कि गल सारी सरकार दी है। हुण तुसां नाल सुनी चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये के फरमा रहे नारा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने। आदम पाक से लेकर कसम मुझे पैदा करने वाले की ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने चमक पाने वाले थे सब ने मुस्तफा से। आला हज़रत का ये नजरिया है कि गल सारी सरकार दी है, ये आला हज़रत का नजरिया है। आला हज़रत इसीलिए हमें अच्छे लगते हैं कि आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं यार गल है ही तुम्हारी। मैं गल कर रहा गल बड़ी दूर निकल गई है, मैं गल कर रहा हज़रत किबला मुफ्ती इरशाद हुसैन मुजद्दिदी नक्शबंदी जनाब रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जनाब ने दिता फतवा दे दिता, हिंदुस्तान जो फतवा फेरिया गया, सारे हिंदुस्तान के उलमा ने जनाब जो ही ना पढ़न ना पढ़न, ऐसी पुत्र गल जो ही ना पढ़न ना पढ़ते हो थले पढ़ो ही ना फतवा उत्ते पढ़न। मुफ्ती इरशाद अहमद मुजद्दिद इरशाद हुसैन मुजद्दिदी साहब थले फट ठक मोर ला दे, समझ आई जे फतवे दे फतवा पढ़ो नहीं कोनो, थले मोर मार देना, कोई हजरत ने जो फतवा दे देता है। अच्छा वो बंदा फतवा लेकर चंगे पर 50 कम से कम 50 मुफ्ती हिंदुस्तान के उस वक्त के 100 साल पहले की बात नहीं 100 साल भी नहीं, 150 साल पहले की बात, 150 साल पहले 1.5 सदी पहले की बात है। फतवे मोर लगियां उलमा दियां मुफ्तियां ने इल्जाम की। इस टाइम वो जनाब बंदा पहुंचा बरेली में, सैयदी आला हज़रत के अब्बा जान मौलाना नकी अली खान साहब बाहर मौजूद थे। उसने कहा हुजूर आपकी शोहरत सुनी, आपका चौकी बोलता है, आपका शोरा अफलाक पर है, आपके इल्म की बड़ी दुनिया के अंदर शोहरत हो रही है, जनाब मेहरबानी फरमाए फतवा दे दे। सैयदी नकी अली खान रहमहुल्लाह तआला नफ़रुल्लाह मरकज़हु शरीफ फरमतुल्लाह तआला मसरूफ़ ज़करुल्लाह तआला बिल खैर, आप साथ ने फरमाया आजकल हम फतवा नहीं देते, अंदर चले जाओ, अंदर मुफ्ती बैठे हुए हैं। जब वो बंदा अंदर दाखिल हुआ तो सामने अजब नजारा देखा, एक 14 साल का लड़का बैठा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजब नजारा देखा कि 14 साल का लड़का बैठा है। उसने जाकर सलाम किया, सैयदी आला हज़रत ने यूं करके देखकर जवाब दिया। उसने कहा मुफ्ती साहब कहाँ हैं? फरमाया तुम्हें काम क्या है? उसने कहा मुझे मुफ्ती साहब से काम है। आपने फरमाया कहो। कहा तुझसे नहीं मुफ्ती से काम है। कहा काम तो बता। उसने कहा नहीं लड़के तुम छोटे हो, बात बड़ी है। आपने फरमाया ठीक है। वो वापस आया, मौलाना नकी अली खान से अर्ज करने लगा, बंदा परवर मैंने तो आपने तो मुझे मुफ्ती के पास भेजा, अंदर तो एक मुंडा बैठा है। आपने फरमाया तू शक्ल न देख बात कर, उम्र न देख जाके बात कर। अब वो बंदा आता है और फतवा पेश करता है, सैयदी आला हज़रत ये क्वालिटी है आला हज़रत की, तुझे जाना तुझे माना, न रखा गैर से काम, चाहे कोई बड़े से बड़ा हो। सैयदी आला हज़रत ने मुस्तफा के कौल को, शरीयत को और मुस्तफा के इश्क को देखा। अगर उसके मुताबिक पूरा है तो सलूट कर दिया, पूरा नहीं है तभी तो वो आला हज़रत बने हैं, तभी तो वो कौन बने हैं? बोलो कौन है? एक होता है हज़रत, एक होता है आला हज़रत। हज़रत तो तेरे हैं, आला वही है। समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ, हज़रत की बात हज़रत को समझ में आ जाती है, आला हज़रत की बात बड़ियों की आती है। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही? हाँ, मेरी तो आ जाएगी। तुम्हें आला हज़रत के लिए तुम्हें डिक्शनरियां खोलनी पड़ेगी।
راضی بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی سمجھنے کے لیے باپ بھی اعلیٰ ہو, ماں بھی اعلیٰ ہو, خون بھی اعلیٰ ہو, پیر بھی اعلیٰ ہو, نسبت بھی اعلیٰ ہو, مدرسہ بھی اعلیٰ ہو, محفل بھی اعلیٰ ہو, مجلس بھی اعلیٰ ہو, خطیب بھی اعلیٰ ہو, سامعین بھی اعلیٰ ہو, تب سمجھ میں آتی ہے اعلیٰ حضرت کیا ہے. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب اوپر سے لے کر آخر تک فتوے کو پڑھا. اس نے کہا لڑکے تم دیر کر رہے ہو, دیکھتے نہیں ہو اتنے علماء نے, آپ نے فرمایا تم چپ کر کے بیٹھو, مجھے پڑھ لینے دو, میں فتوے میں جب تک مور نہیں لگاؤں گا جب تک پڑھنا بیٹھا. اول سے آخر تک پڑھا. 50 مفتیوں کی موریں لگی ہوئی ہیں. ایک مجمع ہے وہ آپ حضرت قبلہ مفتی ارشاد حسین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نور اللہ مرکزہ شریف, فتویٰ ان سے غلط ہو گیا بس. جناب نے پڑھا, پڑھنے کے بعد جناب نے اس کے الٹ جواب لیتا. 51 مفتی ایک پاسے لے آتا میں نے اس طرح کہنے جو حضرت ایک پاسے اعلیٰ کوئی نہیں ہے جناب, یہ تو ہوئے گا نا جناب. نعرہ لگاؤ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. جناب نے وہ فتویٰ دیکھا, اس کے الٹ جواب لکھ دیا. باہر آ کر مولانا نقی خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نور اللہ مرکزہ شریف کی برگاہ میں پیش کیا گیا. جناب نے اوپر والے بھی پڑھے, نیچے بھی پڑھا, ایسے ہی لکھ دیا جیسے اعلیٰ حضرت نے لکھا. فتویٰ چلا گیا نواب کلب علی خان کے پاس, رامپوری کے بعد. نواب کلب علی خان خود بھی بڑے سمجھدار آدمی, انہوں نے فتویٰ پڑھا, بلایا مفتی ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا مفتی صاحب 51 مفتیوں کی گل ہو رہے, بریلی علیہ دی ہو رہے. پورے ہندوستان کی بات اور ہے, علماء کی اور بریلی والوں کی اور ہے. آپ نے کہا مجھے پڑھنے دو. مفتی ارشاد حسین صاحب نے جب فتویٰ پڑھا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور فرمانے لگے فتویٰ تو وہی ہے جو بریلی والوں نے دیا ہے. فتویٰ تو وہی ہے جو بریلی والوں نے دیا. انہوں نے کہا 50 علماء نے جنہاں سین کیتے اور ایک کون نے. نواب کلب علی خان نے جب یہ کہا تو مفتی صاحب نے کہا انہوں نے میرے نام پر اعتماد کرتے ہوئے موریں ماری ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق مور ماری. فیضان رضا, فیضان رضا, اے جے تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے. حضرت کے اندر شروع سے یہ بات تھی کہ بات گل ٹھو کے کرنی, گل بالکل جم کے کرنی, مگر مگر نہیں کرنا, ایج پیچ نہیں کرنی, آن ایڑ نہیں کرنی, کون کن نہیں کرنا. جیڑی گل مستوا دی سدی ٹھوک کے کر دینی, پاویں جیڑا مرضی اگے بیٹھے آؤ. اسی لیے اعلیٰ حضرت میں اطلاع ملی اشرف جا رہا ہے چنڈال, اطلاع ملی کہ چنڈال جا رہا ہے حج کرنے. میں خط لکھ دیا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سیٹ کو, چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا حقدار ہو تو میرا کرا ٹکٹ. مرید تھا وہ, اس نے ٹکٹ کرا دیا. اس نے عرض کی حضور غریب نواز کی زندگی میں ایسی بات آپ نے کی, اب کیوں کی؟ فرمایا میں نے سنا ہے کہ چنڈال جا رہا ہے حج کو, وہ جہاز میں بیٹھ کر میرے محبوب کی بولی بالی امت کو گمراہ کرے گا, اور جب وہ یہ کہے گا نا روزے سے کچھ نہیں ملتا, وہیں کھڑا ہو کر میں اس کی گردن ناپوں گا. اور جب اعلیٰ حضرت بریلوی جب جہاز پر سوار ہوئے, اس چنڈال کو خبر ملی, وہ تو آیا ہی نہیں, اپنا ایک خلیفہ بھیج دیا, اور وہ خلیفہ جب بھونکنے لگا سیدی اعلیٰ حضرت جہاز میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا یا قلب ابن القلب و یا خنزیر ابن الخنزیر اللہ یعطی وانتم مانعون. فرمایا کتے دیا پترا کتیا تے خنزیر دیا پترا خنزیرا, رب دا سارا خزانہ نبی دی چولی وچ پا چھڑیا ہے, او کہیں جلدا ہے تو سامنا کر جاتے ہو. فیضان رضا, فیضان رضا, عشق محبت عشق محبت مل کر محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق. اور کیوں نہ ہو ان کی یہ سلیکٹڈ ہے. یہ کیا ہے؟
اونچا بولا ان کی سلیکشن مکینے گنبد خضرا نے سبحان اللہ سرکار نے کی واللہ باللہ تاللہ ثم واللہ باللہ تاللہ حضور نے اپنی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے سورت احمد رضا میں امت کو توبہ عطا فرمایا. یہ میں کلمہ پڑھ کے آپ کو کہتا ہوں اور یہ میں بالکل مولوی یا کتابی پڑھ کر نہیں کہہ رہا ہوں. میرا ایک اور سسٹم بھی ہے جو کسی کو نہیں معلوم. میں اس سسٹم کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ رحمت عالم جانے جانا سبحان نے اللہ. اللہ پاک سے مانگ کر احمد رضا سبحان اللہ عطا کیا کہ جب بھی کبھی کوئی ظلم ویسا کتا میری امت میں پیدا ہو تو علی کی شجاعت لے کر زمین کا صداقت لے کر احمد رضا کھڑا ہو جائے گا. اور یہ جو آج اسلام آباد کے اندر ڈاکٹر صاحب ہے نا اور یہ جو لاہور کے اندر قبلہ خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا یہ اترو اعلیٰ حضرت بریلوی کا فیض ہے. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا فیض ہے. بولو زور سے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ فیضان ہے یہ فیضان ہے. ڈاکٹر صاحب بھی فیض اعلیٰ حضرت ہے. یہ قبلہ خادم حسین رضوی صاحب بھی اعلیٰ حضرت کے یہ فیضان ہے. اور واللہ باللہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے سارے چاپڑ میں تقریر کرنے جاتا ہوں. میں نے کوئی پوچھتا ہے کہ انہوں کا اختلاف ہے میں کہا ہے ہی نہیں. چل تم کون ہونا ہے تیری اوقات کی یہ گل کر دی نہیں سمجھ آئی. اختلاف کوئی ہے ہی نہیں. اور جب کوئی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں چپ کرو چھوڑو اس بات کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر نے منابر رسول نے بریلی والے نے ہمیں پیغام دے دیا ہے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسا ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. سرکار ہمارے ایک تو ہم بھی مل کر اکٹھے ہیں. 100 باتیں ہوتی ہیں آپس میں بھائی بھی کسی بات پر الجھ پڑتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم دشمن ہیں. ہم ایک ہیں. جب بھی کبھی اس ملک کے اندر کوئی کتا بھونکے گا ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس کی گردن ناپ دیں گے. تشریف رکھیں اور اللہ کے بدلوں کرم سے سنی با غیرت ہے بے غیرت نہیں ہے با غیرت ہے. مل کر بولو با غیرت ہے. کون ہے غیرت پاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. سارے کے سارے کے اندر غیرت موجود ہے اور ہم اپنی جوانیاں بھی لٹا دیں گے انشاءاللہ. یہی سبق اعلیٰ حضرت یہی مشن اعلیٰ حضرت ہے. تجھے مانا تجھے جانا رکھا غیر سے. یہ اس لیے ہے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں. قسم پروردگار عالم کی آپ سلیکٹڈ ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا ہے مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی حضرت تاج العلماء راس الفضلاء. آپ نے خواب دیکھا جا کر اپنے ابا سے کہا کہ مولانا رضا علی خان پتہ جان دے کون سا اس مستوار جڑے دے ناس قسم رب دی لنگدے پہ سن گلی وچوں حضرت رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی دے دادا گلی وچ لنگن جناب تے ایک رنڈی پی دیوالی تھی. دیوالی سمجھی ہوتی ہے ہندوؤں دی عید ہوتی ساری عید ہے ہندوؤں دی عید ہوتی ہے. دیوالی پر رنگ سٹتی پہ سے حضرت علی رضا علی گزر رہے تھے نیچے سے انہیں اتر رنگ سٹیا. حضرت کے خلیفوں کو ہوئی تکلیف. انہوں نے کہا جناب ایک بندہ کتے خلیفہ چڑھ گیا دوڑتا ہوتے وہ مارن لگا. آپ نے فرمایا تھلے لے اس نے ہم پر رنگ پھینکا ہے ہم اس پر رنگ پھینکتے ہیں. اس نے ہم پر رنگ چڑھایا اور ہم بھی اسے رنگ چڑھاتے ہیں. یہ کہہ کر یوں دیکھا اوپر سے نیچے قدموں میں گری اور کہنے لگی جلدی کرو مولوی صاحب کلمہ پڑھا کر مصطفیٰ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे कलेजे के टुकड़ों, आंखों के तारों, जब जाकर पहुंचे उन्होंने कहा जी मैं ख्वाब बड़ी खतरनाक देखी। आपने फरमाया ख्वाब बयान तो ख्वाब बयान किया। आपने फरमाया खतरनाक नहीं, मुबारक हो तुझे, यू आर सिलेक्टेड, मुबारक हो तुम्हें, तुम तो चुन लिए गए हो। तुम्हें रब वो देने लगा है बच्चा जिसने मुस्तफा करीम की अज़मत के झंडे गाड़ देने हैं। उधर गौस पाक ने फरमाया था तबूरी फिस समाए वलद दुकर व शाउस सादत कद बजाली, लेकिन इधर अहमद रजा ये फरमाएगा कि जिस संग चल पड़े हो सिक्के पिटा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे कलेजे के टुकड़ों, बस मैं इतनी अर्ज करूंगा, अगर चाहते हो कि कल क़यामत के दिन जाने जाना की शफाअत के हकदार बनो तो सैयदी आला हज़रत के दामन थामो। जो मुझसे पूछता है ना, मैंने बंदे पूछते हैं अक्सर तकरीर तो बाद में जनाब सन दसो ना फिर इश्क कितों मिले हज़ूर दा इश्क कितों लिया जाए तो ये सानू भी दसो कि मिलता है। तो मैं उन्होंने दसना होंदा दरे अहमद रजा दरे आला अच्छा बोलो दरे आला, बोलो दरे आला। बस तुम एक मर्तबा सैयदी आला हज़रत के होकर देखो, बाखुदा तुम आला हज़रत के क्या हो जाओगे, सरकार के हो जाओगे। आला हज़रत भी एक राज है। ये तो सिर्फ जितने उलमा तशरीफ फरमा रहे हैं, उलमा ज़रूर इल्म भी जानते हैं। फकीरों से पूछो ना तो फिर तुम्हें पता लगे कितनी अमीर दसो है। मैं जड़ी गल कर रहे हो, मैं बड़ी दूर दी कर रहे हो। मौलवी भी जानते हैं आला हज़रत को, इसलिए कि आला हज़रत के फतावा बहुत मशहूर है और इसलिए कि आपकी कुतुब बहुत ज्यादा है। ये तो उलमाए ज़वाहिर की बात है। उलमाए बवातिन से पूछो कि कितने 20 है, वो कहते हैं जो नुक्ता हज़ूर सुल्तानुल आरफीन और बुल्ले शाह साहब को 40 साल के बाद समझ में आया, रब ने वो नुक्ता मार्फत अहमद रजा को 3.5 साल की उम्र में समझाया। मुसीबत एक सारी है, 14वीं सदी की एक और भी मोहम्मद मसलन मैं पहले तकरीरें नहीं करता था, मुझे लोग पीर ही कहते थे। वो मैं 5 साल तो तकरीरें शुरू कर दिया, हम लोग कहते मौलवी साहब नहीं समझ आई बात समझ। एक मोहम्मद समझ में आई, नाम भी मेरा जमालुद्दीन नहीं है, 1 2 चुआ 11 से अच्छे तुम्हारे यहाँ बने और जमालुद्दीन बन गया। ये मोहम्मद ना हमारा अब आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चुके। मैं एक जगह पर एक बंदा बड़ा एक पीर साहब थे, साहब भी मैं नहीं बनवाता, एक पीड़ सी पीड़ वो मैंने उन्हें क्या किया जनाब बुला लिया तकरीर से बुलाया उसको, उसने समझा चलो कुछ नोट छोड़ देवा कि मिजाज ना बदल जा सकता, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि मेरा दीन पारा है ना। अच्छा वो जनाब उन्होंने मुझे बुला कर 500 के नोट जनाब 2-4 में गल्ला की जनाब उन्होंने सट्टे। अच्छा मैं बातें करता रहा। अच्छा उन्होंने ना एक खलीफे को भेजा, आस्था से उसने मेरे कान में एक बात की, मैंने आला हज़रत का शेर पढ़ा, उसने आला हज़रत के खिलाफ ना पढ़ा। मैं फौरन समझ गया अच्छा बात ये है। मैं आगे संगी गल सुनो मेरी मजमे वाले आख्या मैं आला हज़रत को एक बहुत बड़ी गलती होगी, उस सौरे को खड़े जिमें जिन्हें गलती खड़े हुए मैं इन्हें आगे बगदादी साहब मैं तुहानू की पता बगदादी कौन है, शाहरों को पूछो रमान शाह पूछो या फिर उस बंदे को पूछे जिसको कोई मार्फत है। मेरे कलेजे के टुकड़ों मेरी आंखों के तारों बंदे ने कल खड़े में आला हज़रत को बड़ी बड़ी गलती हो, आला हज़रत ने ना पंग नहीं कोटी खड़े नहीं समझ आई नहीं गल पैर पा के घुंघरू नचे नहीं कदे वो ना पंग कोड़ कोड़ के बुलाने नाल नारा विच डाल टकांदे जितने में अगर बैठे हुए बुजुर्ग इन्हें सारिया कहना सी बल्ले ओ बल्ले शेरा बड़ा वड्डा पीर है। आला हज़रत ने एक किया कि सामने रखी बुखारी, समझ में आई। आला हज़रत ने क्या किया, सामने क्या रखी, बुखारी रखी, आला हज़रत ने मुस्लिम सामने रखी, तिरमिज़ी सामने रखी, आला हज़रत ने इब्ने माजा सामने रखी और हदीस पढ़ी है आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा लम्मा रा रजुलन नफ़सन मिन मुहम्मद व लम्मा रअयतु नफ़सन मिन बनी हाशिम बैत मिन बैत बनी हाशिम। आला हज़रत ने जब ये हदीस पढ़ी तो कलम उठाकर नीचे लिखना शुरू कर दिया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मेरे जान डाले तेरे पाया का नाम
کا محبت اے قصور ہے اے بھی کرول ہے مولوی جڑا ہوندے نے وہ آدھے پیرہ نو نہیں مننا پیرہ دے مولوی حالانکہ یہ گل نہیں پچھلے سارے درویشوں دا متقدمین دا انداز دیکھو وہی عالم ہے وہی پیر ہے کوئی دوری نہیں وہی عالم ہے وہی پیر ہے اور اگر کوئی ولی ہو جائے اور وہ پڑھا ہوا نہ بھی ہو تو پھر بھی اسے مدینے والا پڑھا دیتا ہے ایسے فقیر ہوئے جنہوں نے لفظ بھی نہیں پڑھا سیدی میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ابھی ہیں حضرت میں آپ کو 750 سال پیچھے لے جاتا ہوں سیدی عبدالعزیز دباغ کو دیکھیں سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا دیکھ کر بھی اور وہ سید فاطمی حسینی اللہ کی قسم مفتی احمد سرجماسی 550 مفتیوں کا شیخ اور استاد جب سامنے گیا نا حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ کے تو دل میں مولوی دے دل میں وسوسہ آ جاتا ہے کہ تے جان دیو کچھ ہاں وہ دل میں شک آیا مفتی صاحب نے پھر آ گیا میں ایک بیعت ہو گیا لیکن دنیا یہی نہ آگے پر کسی جہل پیر کے ہاتھ سے بیعت ہو گیا تو تھوڑا جا چیک نہ کرا تھرمامیٹر لا کے پھر بیعت شاید ہوا گا تھرمامیٹر لا کے چیک کرا ہوں تک وہ تھرمامیٹر بھی عجب ہوندے نا تھرمامیٹر کٹ کے تھرمامیٹر لایا نا ایک عبارت پڑھی قرآن بلکہ قرآن بھی پہلے پڑھی آئے قرآن دی آیت پڑھی کہ جناب یہ کیا ہے حضرت نے ہینج دیکھے نور بچار ویلے آپ نے لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہینج کی تھا یہ تو قرآن ہے یہ تو قرآن ہے دوجی باری نہ پڑھے ادھا قرآن کا دی حدیث ملا کے مثلا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا انی اتوب من اليوم 100 مرہ سبحان اللہ مجمع والے کے مطلب کتنے قرآن پڑھے کتنے حدیث پڑھے اب یہ نماز میں پاکا لگا وہ نہ پڑھے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا انی اتوب من اليوم 100 مرہ حضرت نے پھر لوگوں کو پھیر دیتا ہے آپ نے فرمایا پہلا تو قرآن ہے پچھلی حدیث ہے تیسری بڑی حضرت نے حضرت مفتی احمد سرجماسی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آپ نے فرمایا ذکر المحبت یمول یاس یہ امراء القیس کا شعر ہے امراء القیس کا جناب نے پھر نہ لونگ پھر کے فرمایا مولوی صاحب بس بھی کرو اور تو سب پہلے تو قرآن پڑھ دے رہے ہو پھر حدیث پڑھ دے رہے ہو پھر قرآن حدیث مکس کر دے رہے ہو اور قرآن بھی چھڑیا حدیث بھی چھڑیا جا کے رب دے شاعر کو پڑھ دے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے رسول غریب نواز تو ہم کی میں پتہ لگ رہا ہے سیدی احمد عبدالعزیز دباغ نے فرمایا مولوی جی تو سب کتاب کو نہ پوچھ دے ہو سب جناب کو نہ پوچھ دے نہیں ہو سکتا فقیر کبھی بھی جائے اچھا بولو جائے پھر بولو جائے نہیں ہو سکتا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ ظاہر نہ پڑا ہوا ہو جائے تو اس کو تھوڑی کہتے ہیں چل لے ہو تو سب امید کوئی اس کو کہتی ہے جو ان پڑھو ساری نا میں دستا ہوں اے یہ اوروں کے بیان اور میرا بیان اور ہے اس کے درد مند کا طرز کلام اور ہے امی ان پڑھ نہ نہیں یادے امی آدھے وہ نو جڑا بندیاں بچوں کسی کو نہ پڑھے آوے بندیاں بچ جڑا استاد نہ ہوئے تے نالے دعا ترجمہ کرا اے میرا چٹاں والا ترجمہ مولوی والا نہیں چٹاں والا ان پڑھ کدے تساں ان پڑھ بھی یاد ہو نا اونوں تے ان الف نون یعنی اللہ نبی پڑھیا ہوئے اے میری تشریحاں ہیں میرے کلیجے کے ٹکڑوں علماء میں کہہ رہا ہوں علماء زبیر سیدی اعلیٰ حضرت کے علم کے ظاہری کے قائل ہیں اور فقیروں سے پوچھو باطن کیا ہے فقیروں سے پوچھو خدا کی قسم سیدی اعلیٰ حضرت کی 6.5 سال عمر ایک بندہ ملنگ تو گزرے ملنگ کون؟ صحیح ملنگ ملنگا نہیں قسم ہونی ہے صحیح ملنگ درویش فقیر گزرنے لگے نا ان کی ایسے نظر پڑی انہوں نے کہا کس کے لڑکے ہو رضا علی کے کیا ہو آپ نے کہا پوتا انہوں نے کہا جبیت اے جڑا نور ٹپکدا ہے نا اے بچیا رضا علی دے حضور پہ ٹپکدا ہے آنکھ والے ہیں جو تیرے جوبن کا یہ ظاہری حالی علم نہیں ہے پڑھنا پڑھا ظاہری علم نہیں ظاہری علم پڑھو ظاہری علم اگر ہوتا نا صرف ورد وظیفے ہی ہوتے
جب شاہ جی نے کہا سی تویز تمہیں آنا جی جناب معافی دے میں تویز میں کدے دیتے نہیں اے اعلیٰ حضرت بریلوی یوں چادر کر کے بیٹھے ہوئے چادر کر کے اعلیٰ حضرت بریلوی بیٹھے ہیں فتویٰ لے رہے ہیں این گڈی آ گئی گڈڑی آن کے آگیا 80-90 سال بڑے مولوی صاحب کسی ساڑیاں تو قبروں کی یہ حالت ہے ساڑھے نال 6 دھمہ نہ لگیں جانا سا حقی نہ سیدھا ملا میں صحیح گل کر رہا ہوں ہم بگاڑیا بھی دھمہ ہی ہے اگر ہمیں جب تک یہ نہ کہا جائے حضرت قبلہ حضور فلانا ہم ساڑھے نہ ہی ٹھیک نہیں لے یہ اعلیٰ حضرت ہے یہ کون ہے بڑھڑی آن کے کہہ دی بڑے مولوی صاحب کسی ہو بڑے مولوی صاحب آپ ہیں فرمان لگے بڑا تو نہیں ہوں مولوی لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ غور کرو اس گلہ بڑا تو مولوی لوگ کہتے ہیں اس اگر نہیں بڑے مولوی صاحب میں نے آپ کا بڑا شورا سنا ہے تو مینا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی نا میں بڑی عاشقہ ہوں اور بڑی محبت دل میں امام جعفر پاک کی رکھتی ہوں تو مجھے نا کوئی مولوی صاحب وظیفہ بتا دو میں وہ پڑھوں نا خواب میں جعفر صادق مل گیا اور امام جعفر پاک کا دیدار ہو جائے اعلیٰ حضرت قلم تو تھی رکھی نا سنیا مجمع لے ہو ایس گل سے سنن تو بعد یہ فلک شگاف والا حضرت کا نانا نہ لگا تو سنی نہ ہو پھر پر گل کرے پوری سننا پڑھو پترا اعلیٰ حضرت نے قلم اتھے رکھ دیتی تو اینڈ چادر پائی ہوئی فرمایا اماں تو ہے ہی وجوزہ بولی ہیں اماں تیرا ذہن بھی اتنا کم نہیں کرتا ہوئے گا تے اماں وظیفہ کنج تو پڑھیں گی تے یاد رکھیں گی کنہ دا دیدار دسیا جعفر صادق پاک دا اے کہہ کے اعلیٰ حضرت نے چادر ہے سکتی اللہ اکبر اے پتروں کتاباں دے علم نل نہیں چھوڑا اے میرے بچوں جی کتاباں دے علم نل ہوتا ہے سنو پترا تیرا نام کی ہے بچہ سید طاہر شاہ جے کدے سید طاہر شاہ جے پتر جے اے زہری کتاباں نل ہوتا ویرنا تے حافظ الحدیث عرفان شاہ انہوں نے ابا ہو رہی نور الحسن کلیانوی صاحب پر نہ چھوڑے سمجھ آئی تو وہ پترا پڑھے ہی کو نہیں سانو انہوں نے پڑھانا لے بابا شرک پوری سان کوئی نظر مار کے پڑھا دے رہے تو کوئی جئی پٹی پڑھا دیتی بابا شرک پوری ہو رہا کہ حافظ الحدیث ہونے دے باوجود بھی اے کوئی نور کی ضرورت محسوس ہوئی تو جا کے ہینج کر کے اگے بیٹھے او دے جڑا پڑھیا ہی نہیں او بیٹھا ہے جڑا حافظ الحدیث ہے پتر گل تے وچ کوئی ہے جڑی فقیراں دے سنے کوئی ضرور ہے نا وظیفیاں نہ توڑ گل نہیں نہ بڑھتی شاہ جی اینج کر کے جدوں چادر اعلیٰ حضرت نے اگے سٹی تو ہن گل کتاباں تے نہیں رہی جناباں تے ٹر گئی جب چادر ایسے اوپر کی تو اعلیٰ حضرت ہی تھے جب چادر ہٹائی تو جعفر صادق یہ شاہ جی غریب نواز یہ وہ علم ہے جو اللہ نے اعلیٰ حضرت کو ظاہری بھی عطا فرمایا اور باطنی بھی عطا فرمایا اور باطنی بھی ایسا ویسا نہیں ایک میں ایک گل کی تھی اللہ دی قسم اگر گلنا کرنا فجر ہو جائے مگر اتنے پر اکتفا کرتا ہوں میں حضور قبلہ پیر طریقت رہ بڑی شریعت سب زیادہ والا شان صوفی باسوا اور بارش سے حضور خواجہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ حضرت قبلہ صاحب میاں ولید احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ اللہ تعالیٰ عمرہ آپ کی عمر مبارک اللہ پاک اضافہ فرمائے اور آپ کا مد اللہ تعالیٰ ذل و علا رؤوس المستشہدین اور آپ کے مریدین اور آپ کے محبین پر تمام پر اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ کر دیں گے دعا کرنا سب آپ میں شکر گزار بھی ہیں اور حضور سیدی
قبلہ و مولا ہے حضور سید خرم شاہ صاحب آپ جناب کا شکریہ بابا جی شاہ جی بڑا بھی شکریہ بابا جی قبلہ پیر سنی بڑا بھی شکریہ بابا ہی میں کھچ کے لے آیا ہے جناب میری جڑی حالت ہے وہ اللہ ہی جڑتے ہیں اللہ رسول ہے بابا جی نے بڑے پمے آ جا کے اب یا اللہ من سرور روح کریں بابا ہی میرے کوئی آج ناظرین شاہ بڑی جناب مہربانی اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو معاف کرنا اور اس پیغام کو سمجھ کے جانا کہ اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کے نام